بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 6 اسلامیات، لیکچر نمبر 10۔ اب نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اس میں ان کو کیا کیا تکالیف پیش آئی، ان سب کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے مدینہ میں اسلام۔ اب دیکھیں اسلام کیا ہے، ایک نور ہے اور کفر ایک اندھیرا ہے۔ کافروں اور کفر کے اندھیروں نے اسلام کے نور کو مٹانے کی بہت کوشش کی، مگر اسلام کے نور کو پھیلنے سے نہ روک سکے، اور اسلام جو تھا مکہ کے کناروں سے نکل کر دوسری بستیوں کو روشن کرنے لگا، یعنی مدینہ منورہ میں جو ہے وہ اسلام پھیلنے لگا۔ مدینہ منورہ جو ہے مکہ معظمہ سے 250 میل کے فاصلے پر ہے، جو موجودہ حساب سے 380 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس کے گھروں میں اسلام کی روشنی پہنچی اور لوگ جو تھے وہ مسلمان ہونے لگے۔ اسلام سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا اور یہاں کے رہنے والے مشرک اور بت پرست تھے۔ ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسی طرح مدینہ کے آس پاس یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع بھی آباد تھے۔ یہودیوں کو تورات اور انجیل سے ایک پیغمبر کے آنے کی خبر معلوم ہو چکی تھی۔ اکثر ان کی محفلوں میں ان کا چرچا رہتا تھا اور یہ گفتگو ہوتی تھی کہ وہ نبی کب پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اوس اور خزرج کئی بار ان کا ذکر سن چکے تھے۔ اب نبوت کے 11ویں سال اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر مینا کے قریب ایک گھاٹی میں ان سے ملے، ان کو اللہ کا کلام سنایا اور دین حق کی دعوت دی۔ یہ اکثر سنتے تھے کہ ایک نبی جو ہے وہ عنقریب ظاہر ہونے والا ہے۔ ان کے کلام کو سنتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور کہا ہو نہ ہو یہ تو وہی نبی ہے جن کی خبر ہم مدتوں سے سن رہے ہیں۔ یہ لوگ جو تھے فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کل 6 آدمی تھے، جن میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب بیعت عقبہ اولی، بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کے معنی ہے فروخت کرنا، ٹھیک ہے۔ لغت میں بیعت کے معنی کیا ہے؟ فروخت کرنا، اور اصطلاح میں انتہائی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بمعاوضہ جنت فروخت کرنے کا نام بیعت ہے۔ اب عقبہ اولی کا مطلب، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو اور اولی کا مطلب ہے مسلمانوں کی پہلی بیعت، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے موقع پر عقبہ ہی میں مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے 12 آدمی مسلمان ہوئے۔ یہ ان کی پہلی بیعت تھی۔ اس کو سیرت طیبہ میں بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس اور خزرج کے ان 12 افراد سے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجیے جو ہم کو اسلام کے اصول بتلائے اور ان کے ارکان سکھلائے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ بھیجا۔ وہ مدینے میں آ کر اسعد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے، جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلام پھیلانے کی بہت کوشش کی، گھر گھر پھر کر تبلیغ کی، بڑے مؤثر واعظ کیے اور بہت نرمی اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا۔ چنانچہ ان کی تعلیم سے مدینہ طیبہ کے بہت سے گھرانے اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور اسلام جو تھا وہ گھر گھر پھیل گیا۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مدینہ منورہ میں مقری یعنی قرآن پڑھانے والے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبیلے پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت کا اظہار کیا، لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیاتیں پڑھی تو کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور ان کا اسلام لانا گویا تمام قبیلے اوس کا اسلام لانے کے مترادف تھا، کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ اب بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دوسری بیعت کب ہوئی؟ اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، اور مینا کے قریب اسی گھاٹی میں جہاں 1 سال پہلے ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہو کر دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بیعت کرتے وقت مرد حضرات سے تو ہاتھ ملاتے تھے، لیکن عورتوں سے صرف زبانی ہی کہہ دیتے تھے کہ میں نے آپ لوگوں سے کیا کر لیا؟ بیعت کر لی، یعنی ان سے کبھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 افراد میں سے 12 آدمی ہی ان کی رائے کے مطابق چن لیے اور ان کو ان پر امیر یعنی بڑا بنا دیا۔ یہ حضرت اسعد بن زرارہ جو تھے وہ دونوں بیعتوں میں کیا تھے؟ شریک تھے۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ محنت کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے اثرات کہاں پڑیں گے یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مکہ میں کی اور اس کے اثرات جو تھے وہ مدینہ منورہ میں پڑے۔ مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں کے دل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نرم فرما دیے۔ مدینہ کے مسلمان دین اسلام اور مسلمانوں کے کیا ہو گئے؟ مددگار بن گئے۔ اپنی استطاعت کے مطابق دین کا کام کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ ظاہری حالات اگرچہ ہمارے مخالف ہو لیکن پھر بھی ہمیں دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس محنت کے اثرات جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور کہیں نہ کہیں ہمیں ظاہر فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا سبق آپ لوگ کا۔ والسلام، شکریہ۔